السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج یہ المنظوم البیقونیہ بلکہ شرح المنظوم البیقونیہ کا اگلا سبق پیش ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ بسم اللہ پر کچھ باتیں عرض کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے لکھا ہے، البسملۃ آیۃ من کتاب اللہ عز وجل۔ بسملہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے مراد ہے، تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت ہے۔ سورہ نمل کے اندر ایک آیت کے اندر اسے ذکر کیا گیا ہے۔ تو بتایا بسملہ جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب کا ایک آیت ہے۔ فہیہ من کلام اللہ تعالی، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام میں سے ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گویا اللہ کا کلام ہے اور قرآن کی ایک آیت ہے۔ یبتدأ بہا فی کل سورۃ من سور القرآن الکریم، کہہ رہے ہیں کہ اسی آیت کے ذریعے شروع کیا جاتا ہے قرآن کریم کی صورتوں میں سے ہر صورت کو۔ صورت مفرد ہے اور سور اس کی جمع ہے۔ یبتدأ فعل مجہول ہے، کلو صورتین، کلو یہ اس کا نائب فاعل ہے فعل مجہول کا۔ تو کہہ رہے ہیں یبتدأ بہا شروع کی جاتی ہے اسی بسم اللہ کے ذریعے قرآن کریم کی صورتوں میں سے ہر صورت کو۔ ہر صورت کے پہلے آپ بسم اللہ پائیں گے، اور یہ سورہ نمل کی ایک مستقل آیت ہے۔ اللہ صورت براءہ، اللہ صورت و براءہ سوائے سورہ براءہ کے۔ سورہ براءہ جس کا دوسرا نام سورہ توبہ بھی ہے، سورہ توبہ کے اندر یہ آیت شروع میں نہیں منقول ہے، نہیں لکھی ہوئی ہے، ورنہ بقیہ 114 صورتوں میں سے ہر صورت کے اندر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کہا کہ فَإِنَّهَا لَا تُبْدَأُ بِالْبَسْمَلَةِ، تو بے شک یہ آیت نہیں شروع کی جائے گی، یہ صورت نہیں شروع کی جائے گی بسملہ کے ذریعے، یعنی سورہ براءہ یا سورہ توبہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے شروع نہیں کی جائے گی، بلکہ تمام صورتیں جو ہیں اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے شروع کیا جائے گا۔ اتباعاً للصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اتباع کرتے ہوئے، آپ کی اتباع یعنی تمام صحابہ کی اتباع کرتے ہوئے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سورہ براءہ سے پہلے جو ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا ہے، اس لیے صحابہ کی اتباع کرتے ہوئے ہم لوگ بھی سورہ براءہ کے اندر شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ الْبَسْمَلَةَ كَانَتْ قَدْ نَزَلَتْ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ لَكَانَتْ مَحْفُوظَةً، اور اگر بسملہ یہ اس صورت یعنی سورہ توبہ یا سورہ براءہ کی شروع میں نازل ہوئی ہوتی، وَلَوْ أَنَّ الْبَسْمَلَةَ كَانَتْ قَدْ نَزَلَتْ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ لَكَانَتْ مَحْفُوظَةً، اور اگر بسملہ اس صورت کے شروع میں نازل ہوئی ہوتی تو وہ محفوظ ہوتی، یعنی صحابہ اسے اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ رکھتے، اسے بیان کرتے اور اسے پڑھتے بھی۔ لیکن صحابہ سے یہ منقول نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے
سورہ براءہ کے شروع میں بسم اللہ بھی پڑھا ہو۔ کما حفظت فی باقی صورتیں، جیسا کہ یہ بسم اللہ جو ہے یہ محفوظ کر لی گئی ہے، اس کی حفاظت کی گئی ہے باقی تمام صورتوں میں، یعنی سورہ براءہ کو چھوڑ کر بقیہ تمام صورتوں میں صحابہ کرام نے بسم اللہ پڑھا ہے، اور اس کو بسم اللہ پڑھنے کی ترغیب بھی دلائی، اسے بیان بھی کیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بسم اللہ اس صورت کے شروع میں بھی نازل ہوئی ہوتی تو صحابہ اسے محفوظ کر لیتے، جیسا کہ باقی صورتوں میں اس کی حفاظت کی گئی ہے۔ باقی صورتوں میں اس کی حفاظت جس طرح کی گئی ہے یہاں بھی یہ محفوظ ہوتی۔ وَلَكِنَّهَا لَمْ تَنزُلْ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لیکن یہ آیت جو ہے یعنی بسم اللہ والی نہیں نازل ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ براءہ کے شروع میں۔ وَلَكِنَّ الصَّحَابَةَ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ هَلْ سُورَةُ بَرَاءَةٍ مِنَ الْأَنْفَالِ أَمْ أَنَّهَا سُورَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، لیکن صحابہ پر یہ بات بڑی دشوار گزری ہے کہ کیا سورہ براءہ سورہ انفال میں سے ہی ہے، یعنی اس کی شمولیت اور اس کا دخول سورہ براءہ ہی میں ہے، یعنی گویا سورہ براءہ جو ہے وہ سورہ انفال ہی میں داخل ہے، یا یہ الگ ایک مستقل صورت ہے۔ یہ صحابہ پر ایک دشوار مسئلہ ہے جس میں وہ کافی پریشان ہوئے ہیں۔ تو قولا کہ ان الصحابۃ اشکل علیہم، لیکن صحابہ کہ ان پر یہ بات دشوار گزری ہے کہ کیا سورہ براءہ یہ سورہ انفال ہی میں سے ہے، یا یہ سورہ براءہ ایک مستقل صورت ہے جو سورہ انفال سے الگ ہے، لیکن وہاں صرف بسم اللہ نہیں لکھا گیا ہے۔ فَوَضَعُوا فَاصِلًا، بس ان لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے وہاں ایک فاصلہ چھوڑ دیا، یعنی بیچ میں گویا سورہ براءہ تو لکھ دیا لیکن بسم اللہ نہیں لکھا۔ فَوَضَعُوا فَاصِلًا بَيْنَهُمَا دُونَ الْبَسْمَلَةِ، تو ان لوگوں نے ایک فاصلہ رکھ دیا ان دونوں کے درمیان بسم اللہ کے علاوہ، یعنی صرف سورہ براءہ لکھ کر چھوڑ دیا، بسم اللہ نہیں لکھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں بسم اللہ پڑھنا یا لکھوانا ثابت نہیں ہے۔ وَالْبَسْمَلَةُ فِيهَا جَارٌ وَمَجْرُورٌ وَمُضَافٌ إِلَيْهِ وَصِفَةٌ، اور بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر ایک جار اور مجرور ہے، وہ آگے تفصیل بتا رہے ہیں کہ جار مجرور کیا ہے۔ وہ مضاف الیہ، اور ایک مضاف الیہ ہے، اور ایک صفت ہے، اب اس کی تفصیل آگے بتا رہے ہیں۔ فالجار والمجرور ہوا بسم، پس جار اور مجرور وہ بسم ہے جو اصل میں باسم تھا، تخفیف کے لیے حمزہ کو یہاں سے حذف کر دیا گیا ہے تو بسم ہو گیا، تو اس میں بے حرف جار ہے اور اسم مجرور ہے، تو جار مجرور وہ بسم ہے، یعنی بے حرف جار رہا اور اسم مجرور ہے۔ والمضاف الیہ ہوا لفظ الجلالۃ اللہ، اور مضاف الیہ یہ بزرگی والا لفظ اللہ تبارک اللہ ہے، یعنی اللہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے اس کا اسم کا، تو اسم مضاف ہوگا اللہ مضاف الیہ ہوگا، تو کہا والمضاف الیہ ہوا لفظ الجلالۃ اللہ، تو مضاف الیہ یہ بزرگی والا لفظ، بزرگی کا لفظ اللہ ہے۔ والصفۃ ہی الرحمن الرحیم، اور صفت اس کے اندر تو اللہ موصوف ہو جائے گا اور صفت الرحمن الرحیم ہو جائے گی۔ وکل جار و مجرور، وکل جار و مجرور لا بد له من التعلق اما بفعل کا قامہ او معنی ہو کا اسم الفاعل، اور ہر جار و مجرور ضروری ہے اس کے لیے کسی سے متعلق ہونا، یعنی جار مجرور کسی نہ کسی اسم یا فعل کے متعلق ضرور ہوتا ہے، تو کہا کل جار و مجرور، ہر جار و مجرور ضروری ہے اس کے لیے متعلق کا ہونا، تعلق کا رکھنا، یا تو فعل سے جیسے قامہ ہے، یا اس کا معنی
جیسے اسم فاعل اور اسم مفعول ہے، مثال کے طور پر اسم فاعل اسم مفعول کو شبہ فعل بھی کہتے ہیں اور معنی الفعل بھی کہتے ہیں ہم لوگ، اس لیے کہ یہ فعل کا معنی ادا کرتا ہے، یہ اس کا نائب فاعل ہے، نائب فعل ہے۔ تو گویا فاعل اور اسم مفعول یہ فعل ہی کے ہم معنی ہیں، تو یا تو یہ ہوں گے اور یا تو بذات خود فعل ہوگا متعلق۔ اور اسم المفعول مثلا فالبسملۃ متعلقۃ بمحذوف فما ہوا ھذا المحذوف، پس بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بے حرف جار سے شروع ہوا ہے یہ متعلق ہوگا ایک محذوف کے، تو یہ محذوف کون سا لفظ ہے؟ فما ہوا ھذا المحذوف، تو یہ محذوف لفظ کون سا ہے؟ اس کے اندر نحویوں کا اختلاف ہے، وہ اختلاف مؤلف رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں۔ اختلف النحویون فی تقدیر ھذا المحذوف، نحویوں نے اس محذوف کے پوشیدہ ماننے کے سلسلے میں اختلاف کیا ہے، یہاں کون سا لفظ پوشیدہ مانا جائے جس کے متعلق بسم کو کیا جائے، بسم اللہ کو کیا جائے۔ لیکن احسن ما قیل الصحیح ولکن احسن ما قیل فیہ وہو الصحیح ان المحذوف فعل متأخر مناسب للمقام، لیکن سب سے اچھی بات جو ہے وہ بات ہے جو اس سلسلے میں کہی گئی ہے اور یہی صحیح بھی ہے کہ بے شک محذوف یہ ایک فعل متأخر ہوگا، یعنی ایک فعل متأخر ہوگا جو اس مقام کے مناسب ہوگا، یعنی گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ایک متأخر فعل، ایک پوشیدہ فعل آئے گا، اسی کے متعلق ہوگا، تو متأخر فعل محذوف مانا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر میں۔ مثال ہو، اس کی مثال اذا قال رجل بسم اللہ، جب کسی آدمی نے بسم اللہ کہا، وہو یرید ان یقرأ النظم، اور وہ ارادہ کر رہا ہے کہ ایک نظم پڑھے۔ جب کسی آدمی نے بسم اللہ کہا اس حال میں کہ وہ ارادہ کر رہا ہے کہ وہ ایک نظم پڑھے، فإن التقدیر یکون بسم اللہ اقرأ، تو بے شک یہاں تقدیری فعل جو ہوگا وہ اقرأ ہوگا، یعنی بسم اللہ اقرأ، اقرأ فعل یہاں پوشیدہ مانا جائے گا، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کی مدد سے میں پڑھ رہا ہوں۔ وَإِذَا كَانَ النَّاظِمُ هُوَ الَّذِي قَالَ بسم اللہ، اور جب نظم پڑھنے والا اس نے کہا بسم اللہ، نظم پڑھنے والے نے جب کہا بسم اللہ، فإن التقدیر یکون بسم اللہ انظم، جب نظم کہنے والے نے بسم اللہ کہا تو تقدیری عبارت ہوگا بسم اللہ انظم، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کی مدد سے میں نظم کہہ رہا ہوں، میں نظم پڑھ رہا ہوں۔ وَلِمَاذَا قَدَّرْنَاهُ فِعْلًا وَلَمْ نُقَدِّرْهُ اسْمَ فَاعِلٍ مثلاً، اب یہاں ایک سوال مؤلف اپنے اوپر خود کر رہے ہیں، اس کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ ہم نے فعل کیوں نہیں مقدر مانا، لماذا قدرناہ فعلاً، ہم نے اس پوشیدہ لفظ کو فعل ہی کیوں مقدر مانا اور اسم فاعل کو مقدر کیوں نہیں مانا، یعنی گویا جب یہ بات ہے کہ جار مجرور کسی اسم فاعل یا اسم مفعول یا فعل کے مطلب سے متعلق ہوتا ہے تو ہم نے فعل ہی کو مقدر کیوں مانا، اسم فاعل اور اسم مفعول کو مقدر کیوں نہیں مانا۔ نقول، مؤلف کریں کہ ہم کہیں گے قدرناہ فعلاً، ہم اس پوشیدہ لفظ کو ہم نے فعل مانا ہے، فعل مقدر مانا ہے، لأن الاصل فی العمل الافعال، اس لیے کہ عمل کرنے کے اندر اصل افعال ہی ہوتے ہیں، اصل جو ہے فعل ہی عمل کرتا ہے اسم وغیرہ کے اندر، ولہذا یعمل الفعل بدون شرط، اس لیے
اس لیے کہ نہ اسی لیے فعل جو ہے وہ بغیر کسی شرط کے ڈائریکٹ عمل کرتا ہے، اس کے اندر کسی لفظ کی شرط نہیں ہوتی ہے۔ وما سواہ من العوامل الاسمیہ فإنہا تحتاج الی شرط، اور اس کے علاوہ جو اسمی عوامل ہیں تو یہ محتاج ہوتے ہیں کسی شرط کے، یا تو وہاں کوئی حرف موجود ہوگا تب وہ عمل کرے گا، یا کوئی اسناد ہوگی اسناد کی شرط پر عمل کرے گا، یا اور کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے وہ عمل کرے گا۔ بغیر کسی شرط کے اسم عمل نہیں کرتا ہے، جبکہ فعل جو ہے بغیر کسی شرط کے ڈائریکٹ عمل کرتا ہے۔ جیسے آدمی نے کہا اکل الرجلو، آدمی نے کھانا کھایا، تو اکلا نے ڈائریکٹ رجلو کو کیا کیا؟ مرفوع بنا دیا فاعل ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اس کے برخلاف جب کوئی اسم وغیرہ عمل کرے گا تو وہاں کچھ نہ کچھ حرف کا لانا ضروری ہوگا، اسی شرط کے ساتھ وہ عمل کرے گا۔ تو وما سواہ من العوامل الاسمیہ فإنہا تحتاج الی شرط، اور اس کے علاوہ جو عوامل اسمیہ ہے وہ محتاج ہیں کسی شرط کے۔ جیسے کہا کہ زید عالم، زید عالم ہے، تو یہاں اسناد کی شرط ہے کہ عالم کی نسبت زید سے جوڑی جائے تبھی یہ عمل کرے گا، ورنہ اگر زید الگ لفظ ہے اور عالم الگ لفظ ہے تو ایک دوسرے عمل میں عمل نہیں کرے گا۔ وَلِمَاذَا قَدَّرْنَاهُ مُتَأَخِّرًا، اب ایک سوال مؤلف کر رہے ہیں کہ ہم نے اس فعل کو مؤخر کیوں مانا، شروع میں کیوں نہیں مان لیا کہ بسم اللہ کو ہم اسی شروع ہی میں فعل مقدر مان کر کے اسے اسی کے متعلق کر دیتے، جیسا کہ اور بہت سارے نحویوں نے کیا ہے۔ تو کہہ رہے وَلِمَاذَا قَدَّرْنَاهُ مُتَأَخِّرًا، ہم نے اس فعل کو مؤخر کیوں مانا، نے پیچھے کیوں پوشیدہ مانا، پہلے کیوں نہیں مان لیا۔ نقول قدرناہ متأخرا لوجہین، تو مؤلف کہتے ہیں کہ ہم نے اسے پوشیدہ مانا ہے دو وجوہات کی وجہ سے، دو وجہوں سے ہم نے اسے پیچھے پوشیدہ مانا ہے۔ پہلا تو یہ التیمن بالبداءۃ باسم اللہ تعالی، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرنے کی برکت کا حاصل کرنا، یعنی گویا سب سے پہلے اللہ کا نام آئے اس کے بعد کوئی فعل پوشیدہ ہو۔ اگر پوشیدہ پہلے مان لیں گے تو گویا وہ لفظ فعل جو ہوگا وہ پہلے ہو جائے گا، لیکن یہاں اللہ کے نام کو گویا پوشیدہ ماننے سے پہلے ذکر کرنا مقصود ہے، اور اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنا مقصود ہے، اس لیے گویا ہم نے فعل کو پیچھے مقدر مانا ہے، شروع میں نہیں مانا ہے، تاکہ اللہ کا نام پہلے آ جائے۔ تو کہا التیمن، تیمن باب تفضل سے مصدر ہے، برکت حاصل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرنے کے ذریعے، تاکہ جو کام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر برکت ہو، اللہ کا نام پہلے آ جائے۔ لیکون اسم اللہ تعالیٰ هو المقدم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یہ اس متأخر فعل سے مقدم ہو جائے۔ وحق له ويقدم، اور اللہ کے نام کا یہ حق ہے کہ اسے مقدم رکھا جائے، اس لیے ہم نے فعل مقدر کو، پوشیدہ فعل کو پیچھے مقدر مانا ہے، پہلے نہیں۔ دوسری وجہ لِإِفَادَةِ الْحَصْرِ، حصر کا فائدہ دینے کے لیے، تاکہ اس کے اندر حصر کا معنی پیدا ہو جائے۔ وَذَلِكَ لِأَنَّ تَأْخِيرُ الْعَامِلِ يُفِيدُ الْحَصْرَ، اور وہ اس لیے کہ عامل کا مؤخر کر دینا یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے کہ ایاک نعبد، سورہ فاتحہ کے اندر ہے کہ مفعول کو نعبد فعل پر مقدم کر دیا ہے، تاکہ وہاں حصر کا معنی پیدا ہو جائے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ حصر کا فائدہ لینے کے لیے ہم نے کیا کیا، فعل کو متأخر مانا ہے۔ وَذَلِكَ لِأَنَّ تَأْخِيرَ الْعَامِلِ يُفِيدُ الْحَصْرَ، اور اس وجہ سے کہ عامل کو مؤخر کر دینا یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ فَإِنَّ تَقْدِيمَ مَا حَقُّهُ التَّأْخِيرُ يُفِيدُ الْحَصْرَ، تو بے شک ان الفاظ کا مؤخر کر دینا جن کا حق مقدم ہونا ہے یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے مفعول کا حق ہے
کہ اسے فعل کے بعد ذکر کیا جائے، لیکن مفعول اگر پہلے ذکر کر دیا ہے اور فعل بعد میں لائے ہیں تو وہ حضر کا معنی دیتا ہے، جیسا کہ ایاک نعبد کے اندر ہم نے آپ کو بتایا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّ تقدیم ما حق و تاخیر، تو بے شک ایسے کلمات کا مقدم کرنا جن کا حق کیا ہے مؤخر ہونا ہے، یہ حضر کا فائدہ دیتا ہے۔ فَإِذَا قُلْتَ بِسْمِ اللَّهِ أَقْرَأُ، تو جب تم نے کہا کہ اللہ کے نام کی مدد سے میں شروع کرتا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، پڑھتا ہوں، تعین انک تقرؤ بسم اللہ لا بسم غیرہ، تو یہاں حصر کا معنی پیدا ہو جائے گا اور یہ بات متعین ہو جائے گی کہ آپ جو ہیں اللہ ہی کے نام سے پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے نام سے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ گویا ہمیشہ جب بھی آپ پڑھتے ہیں اللہ ہی کے نام سے پڑھتے ہیں، کسی غیر کے نام سے شروع نہیں کرتے ہیں اپنی پڑھائی۔ تو گویا یہاں حصر کا معنی آ گیا متاخر ہونے کی وجہ سے، اس لیے اسی حصر کا معنی لینے کے لیے مؤلف کہنے کہ ہم نے فعل کو پوشیدہ جو معنی ہے وہ پیچھے معنی ہے بعد میں۔ وَنَحْنُ قَدَّرْنَاهُ مُنَاسِبًا لِلْمَقَامِ، اور ہم نے اس فعل کو مقام کے مناسب پوشیدہ مانا ہے، یعنی جو عمل ہونے جا رہا ہے اسی عمل کے مناسب فعل کو ہم نے کیا کیا ہے پوشیدہ مانا ہے۔ جیسے آدمی کھانا کھا رہا ہے تو وہاں آکلو گویا ہم پوشیدہ مانیں گے کہ بسم اللہ آکلو، اللہ کے نام کی مدد سے میں کھا رہا ہوں۔ اور اگر کوئی کتاب پڑھ رہا ہے تو وہاں اقرو پوشیدہ مانیں گے، تاکہ یہ پوشیدہ فعل جو ہے انسان کے عمل کے موافق ہو جائے۔ تو اگر کوئی پڑھنے جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے پڑھنے سے پہلے کیا تو وہاں اقرو فعل پوشیدہ مانیں گے اس طرح سے۔ تو کہ وَنَحْنُ قَدَّرْنَاهُ مُنَاسِبًا لِلْمَقَامِ، اور ہم نے اس فعل کو جو ہے وہ مقام کے مناسب پوشیدہ مانا ہے، جیسا مقام جیسی ضرورت یہ جو فعل ہونے جا رہا ہے اسی کے مناسب فعل مقدر مانا ہے۔ لِأَنَّهُ أَدَلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ، اس لیے کہ یہ فعل کا عمل کے مطابق پوشیدہ ماننا یہ مقصود پر زیادہ دلالت کرنے والا ہے۔ یعنی اتوضؤ آکلو، کھانے سے پہلے آکلو اور وضو کرنے سے پہلے اتوضؤ پوشیدہ ماننا یہ گویا فعل پر زیادہ دلالت کرنے والا ہوتا ہے کہ یہی کام میں کرنے جا رہا ہوں۔ وَلِأَنَّهُ لَا يَخْطُرُ فِي ذَهْنِ الْمُبَسِّمِ إِلَّا هَذَا التَّقْدِيرُ، اور اس وجہ سے کہ نہ کھٹکے بسم اللہ پڑھنے والے کے دماغ میں اس پوشیدہ ماننے کے علاوہ، یعنی اس عمل کے علاوہ دوسرا اور کوئی عمل نہ کھٹکنے پائے، بلکہ یہی عمل اس کے ذہن کے اندر ہو کہ میں یہی کرنے جا رہا ہوں۔ مثال ہو لو انک سألت الرجل الذی قال عند الوضوء بسم اللہ عن التقدیر فی قولہ بسم اللہ لقال بسم اللہ توضؤ، اس کی مثال یہ کہ اگر آپ نے اس آدمی سے پوچھا جس نے وضو کرنے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تقدیر کے سلسلے میں آپ نے پوچھا کہ آپ نے بسم اللہ جو پڑھا تو یہاں بسم اللہ کا جو بے جار ہے اس کو کس کے متعلق آپ نے کیا، تو وہ کیا کہے گا؟ تو وہ یہ کہے گا کہ بسم اللہ اتوضؤ، اللہ کے نام سے میں وضو کر رہا ہوں۔ تو یہاں گویا وہ اتوضؤ کا فعل ہی پوشیدہ مانے گا، کوئی دوسرا نہیں۔ لو انک سألت الرجل الذی قال عند الوضوء، کہ اگر آپ نے ایسے آدمی سے پوچھا جس نے وضو کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پوشیدہ فعل کے سلسلے میں آپ پوچھا کہ آپ نے کون سا فعل پوشیدہ مانا یہاں اس کے بسم اللہ کہنے کے سلسلے میں، لقال، تو وہ کہے گا بسم اللہ اتوضؤ، اللہ کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں، یعنی اتوضؤ پھر وہ پوشیدہ مانے گا۔ ولو قال قائل، اور اگر کسی کہنے والے نے کہا انا ارید ان اقدر المتعلق بسم اللہ ابتدئ، اور اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پوشیدہ مانوں اس متعلق فعل کو بسم اللہ ابتدئ، کہ ابتدئ فعل گویا میں پوشیدہ مانوں۔ ولو قال قائل، اگر کسی کہنے والے نے کہا انا ارید ان اقدر المتعلق بسم اللہ ابتدئ، کہ میں اس متعلق کو پوشیدہ مانوں بسم اللہ ابتدئ، یعنی گویا ابتدئ فعل میں پوشیدہ مانوں، تو اس سے تمام کام کی شروعات گویا مطلب مناسب ہو سکتی ہے۔ فإننا نقول، تو بے شک ہم کہیں گے
لا باس بذالک، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ابتدع فعل بھی پوشیدہ مانا جا سکتا ہے۔ یہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی جو ہے جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ابتدع فعل عام یشمل ابتداء کا بالعقل والوضوء والنظم، لیکن ابتدع فعل یہ عام فعل ہے جو آپ کے کھانے پینے، وضو کرنے اور نظم بنانے وغیرہ کے سلسلے میں ہر فعل کے شروع کرنے پر یہ دلالت کرے گا۔ کہا کہ فعل عام، یہ ابتدع فعل عام ہے جو آپ کے کھانے کو، وضو کو، نظم پڑھنے کو شروع کرنے سب پر شامل ہو جائے گا۔ اور اگر فعل کو عمل کے مطابق آپ مانیں گے تو یہ سب پر شامل نہیں ہوگا، بلکہ اسی عمل پر شامل ہوگا جس کے لیے آپ نے بسم اللہ کیا ہے۔ اس لیے گویا ہم نے فعل جو مقدر مانا ہے وہ عمل کے مناسب مانا ہے، اور ابتدع سے بھی یہ کام چل سکتا ہے، لیکن یہ عام ہو جائے گا، اور جو عمل آپ کرنے چاہ رہے ہیں خصوصیت کے ساتھ اس پر دلالت نہیں کرے گا۔ تو کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن ابتدع فعل عام، لیکن ابتدع جسے آپ پوشیدہ مان رہے ہیں یہ ایک عام فعل ہے جو آپ کے کھانے پینے، نظم وضو کرنے اور نظم پڑھنے کے شروع کرنے کو شامل ہے، سب کو شامل ہے۔ وَكَمَا قُلْنَا فَإِنَّ هَذَا التَّقْدِيرُ لَا يَتَبَادَرُ إِلَى ذَهْنِ الْمُبَسْمِلِ، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ پوشیدہ ماننا لا يتبادر الى ذہن المبسمل، بسم اللہ کہنے والے کے ذہن کی طرف جو ہے یہ سبقت نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ جس عمل کو گویا یہ شروع کر رہا ہے اس کی طرف اس کی رہنمائی یہ فعل ابتدع نہیں کر رہا ہے، اس لیے گویا اس کے بجائے ہم گویا فعل کے مناسب، عمل کے مناسب فعل ہی کو مقدر مانیں گے۔ اما اسم فیقولون انہ مشتق من السمع وهو العلو، یہاں سے انشاءاللہ آپ کل پڑھائیں گے۔ آج کا سبق اس اتنا ہی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن و دماغ میں سبق کا پورا مفہوم بٹھا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔